ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور جو مسجد اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، اس مسجد میں امن پایا جاتا ہے۔ مسجد ایک ایسا مقام ہے جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، مسلمانوں کو دینی تعلیمات سے آراستہ کیا جاتا ہے، دین کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے، اور یہی مسجد اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کو جو رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم مقام مانا جاتا ہے۔ ایسی مسجدوں کی اشد ضرورت ہے، لیکن وہیں اگر کسی مسجد کو اپنے ذاتی مفاد یا کسی سیاسی مفاد کے لیے بنایا جاتا ہے تو وہ مسجد ضرار یعنی پریشانی یا فتنہ پھیلانے والی مسجد کہلاتی ہے۔ ایسی ہی ایک مسجد مغربی بنگال میں بنائی جا رہی ہے۔ یقیناً مسلمان اپنی جگہ پر کوئی بھی مسجد بنا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس مسجد کی تعمیر کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی عبادت کے لیے ہو، نہ کہ سیاسی مفاد یا پھر سیاست کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہو۔ ویسٹ بنگال کے مرشد آباد میں ایک مسجد بنائی جا رہی ہے جس کا نام بابری مسجد ہے، اور بابری مسجد بنانے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایودھیا میں جو مسجد شہید کی گئی تھی، اس مسجد کے متبادل یہاں مرشد آباد میں یہ مسجد بنائی جائے گی۔ یقیناً ہندوستان کے اتر پردیش میں جو شہید مسجد ہے، بابری مسجد ہے، اس مسجد کی شہادت سے آج بھی مسلمانوں کا دل تڑپ اٹھتا ہے، آج بھی مسلمانوں کے جذبات اس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو بابری مسجد آج ہندوؤں کے حوالے یا پھر رام مندر کے حوالے ہوئی ہے، اس کے بعد مسلمان اس مسجد کے تعلق سے فکر مند تو ہیں، لیکن اس مسجد کو لے کر کوئی نیا تنازع پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش میں بابری مسجد کے متبادل جو جگہ دی گئی ہے، اس مسجد کا نام بھی مسجد محمد عبداللہ نام رکھا گیا ہے۔ اس لحاظ سے بابری مسجد کے نام کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ویسٹ بنگال کے جو مرشد آباد میں مسجد بنائی جا رہی ہے، اس مسجد کو جو شخص تعمیر کرنے کی ذمہ داری اٹھایا ہوا ہے وہ ہے ہمایوں کبیر ہے، جن کا تعلق ماضی میں بی جے پی سے رہا ہے۔ بی جے پی میں وہ ذلیل و خوار ہونے کے بعد ٹی ایم سی میں شامل ہوئے، ٹی ایم سی سے نکل کر پھر بی جے پی میں شامل ہوئے، پھر بی جے پی سے نکل کر ٹی ایم سی میں شامل ہوئے۔ آج ٹی ایم سی نے ان کے جو حرکتیں ہیں وہ حرکتوں کو دیکھ کر انہیں ہٹا دیا ہے، اسی وجہ سے وہ آج ایک نئی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ان انتخابات سے قبل ایک ایسی مسجد بنائی جا رہی ہو جس کا نام بابری مسجد ہو، اس کی کیا ضرورت آ پڑی؟ یقیناً مسلمان ہمیشہ سے ہی جذباتی رہے ہیں۔ ہمایوں کبیر کی آواز پر، ہمایوں کبیر کی اپیل پر معصوم مسلمان جو آنے والے دنوں میں سیاست کا شکار ہو سکتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے مسجد کے لیے اینٹیں جمع کرنا شروع کر دیا، اپنی طرف سے چندے دینا شروع کر دیے، اپنی طرف سے جو بھی جس طریقے کی مالی امداد ہو یا پھر کسی بھی طرح کی امداد ہو وہ دینے کے لیے پیش رفت کر رہے ہیں۔ اس سے صاف ایک پیغام مل رہا ہے، آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے پولرائزیشن کا ایک سسٹم امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو دیوار ہے، اس دیوار کو مزید بڑھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں سنگھ پریوار کے لیے ہو یا پھر بی جے پی کے لیے ہو، ایک ایسا تازہ مدعا تیار کیا جا رہا ہے جس سے سنگھ پریوار یا بی جے پی مغربی بنگال میں آسانی کے ساتھ اپنی گرفت حاصل کر سکتی ہے۔ اگر ہمایوں کبیر کو واقعی میں بابری مسجد تعمیر کرنے کی ضرورت تھی، ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بابری مسجد بنایا جائے، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے سیاسی آقا جو دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے منظوری لیتے اور بابری مسجد وہیں بناتے جہاں پر بابری مسجد شہید کی گئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ایسا مقام انتخاب کیا ہے جس کی وجہ سے آنے والی دنوں میں وہ ممتا بنرجی کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں یا پھر بی جے پی کو خوش کر کے دوسرے طریقے سے انعامات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یقین جانیے کہ آج ہندوستان میں
ہندوؤں اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے بیرونی طاقتیں آگے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ان کے اندر ہی ایسے ایجنٹس تیار کیے جا رہے ہیں جو باقاعدہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ دیواریں کھڑی کر رہی ہیں۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر جو مسجد بنائی جا رہی ہے اس مسجد کا نام بابری مسجد سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ کیا ہمایوں کبیر کے پاس کوئی اور نام نہیں تھا؟ کیا وہ اور کسی نام سے مسجد تعمیر نہیں کر سکتے تھے؟ ان تمام سوالات کے درمیان آخر ہمایوں کبیر کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ وہ عین کلکتہ یا پھر مغربی بنگال کے انتخابات سے قبل اس طرح کی مسجد بناتے اور وہ مسجد بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے؟ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو سازشیں ہیں جو اس طرح کی سازشیں ہیں ان سازشوں سے بچے رہیں، کیونکہ کسی ایک مسلمان کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ پورا طبقہ نقصان اٹھاتا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی کئی ایسی سیاسی جماعتوں نے مسلمانوں یا پھر ہندوؤں دونوں کے جذبات کو ابھار کر یا پھر بھڑکا کر اپنے سیاسی مفادات کے راستے ہموار کیے ہیں۔ کئی مسلمان سیاسی جماعتوں نے بھی مسلمانوں کا استعمال وقتاً فوقتاً کیا ہے، پھر الیکشن کے بعد وہ لیڈران جنہوں نے مسلمانوں کے نام پر سیاسی جماعتیں بنائی تھیں وہ جماعتیں رفو چکر ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں رہتا۔ یہاں اس کی بھینٹ سیدھے طور پر عام مسلمان ہوتے ہیں جن کا کوئی بعد میں سہارا نہیں ہوتا۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بابری مسجد کے فیصلے کے بعد مٹھائیاں تقسیم کی تھیں، ان مٹھائیاں تقسیم کرنے والوں کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا، خود مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جذباتی بن کر نہ رہیں بلکہ اپنی عقل لگائیں۔ اگر مسجدیں بنائی جاتی ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے بنائی جائیں، مسجد زرار کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی اہم پیشکش، امید کہ آپ لوگ اس پیغام کو سمجھیں گے۔ میں مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر نئی پیشکش کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ۔